الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہاں جمع ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کی مجلس ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے۔ اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، میں کبھی سوچوں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے اپنے پر بچھائیں، فرشتوں کے پروں پر ہم بیٹھیں؟ لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، وہ صادق مصدوق ہیں، تو اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ ہیں گناہ اور گناہ کا اثر سوسائٹی پر، مجتمع، معاشرے پر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ پورے سبجیکٹ میں دو باتیں ہیں، ایک گناہ کا ایفیکٹ، گناہ کا اثر آدمی پر کیا ہوتا ہے، پرسنل گناہ کرنے والے پر کیا ہوتا ہے، اور جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں آدمی بستا ہے اس معاشرے پر کیا ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستریح مستراح، جانے والا اگر نیک ہے تو دنیا کی پریشانیوں سے، صعوبتوں سے آرام پا لیا۔ ہم کو آرام کب ملتا ہے؟ جب ہمارا جنازہ جاتا ہے۔ کیا بھی ڈیمانڈ نہیں، کیا بھی یہ نہیں، مردے میت سے کیا لوگ ڈیمانڈ کریں گے، لیکن زندہ رہے تک کوئی اچھا بولے گا، کوئی خراب بولے گا، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے۔ او مستراح من، یا جانے والا اگر برا ہے تو اس سے لوگوں کو آرام مل جاتا ہے۔ اگر برا آدمی مر گیا تو جو لوگ ہیں اسے کیا ہو جائے گا، نجات مل جائیں گے۔ تو انسان کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو آپ اور ہم نیک ہیں تو دنیا میں جب تک ہیں پریشانیاں ہمارے پیچھا کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی برا ہے تو اگر وہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دنیا والے اس سے آرام پا لیتے ہیں۔ بہرکیف آج ہمارے سامنے جو باتیں ہیں، ایک گناہ کا اثر آدمی گناہ کرنے پر، گناہ کرنے والے پر کیا ہوتا ہے، گناہ کا اثر سوسائٹی اور معاشرے پر کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی جو باتیں ہیں ہمارے اسی مجلس میں ہمارے شیخ محترم فیاض عالم صاحب عمری نے آپ کو بتایا ہوگا کہ گناہ کا اثر علی الفرد، پرسنل آدمی پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سن چکے ہیں، اگر آپ سنے ہیں تو یاد ہوگا۔ لیکن اس کی دوسری بات، گناہ کا اثر معاشرے پر کیا ہوتا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے۔ تو آپ کو مختصر دو باتیں میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اوبیڈینس کے لیے پیدا کیا ہے، نافرمانی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ نافرمانی گناہ ہے۔ اصل میں جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی نافرمانی، سب سے پہلی معصیت کیا ہوئی تھی ہمارے کیا ہوئی تھی؟ اور اس سے پہلے ابلیس کا سجدہ۔
سب سے پہلی نافرمانی کیا ہوئی تھی؟ ابلیس کا سجدہ۔ ایک سجدے کا اس نے انکار کیا۔ ہم لوگ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ فجر کی نماز سے حساب لگاؤ، فجر کی نماز کی 2 رکعت کی سنتیں پہلے کی، بعد میں فجر کی 2 رکعت، کتنے سجدے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت دے دے۔ لیکن سجدوں کے چھوٹنے میں فرق ہے۔ ہم انسان مسلمان جو چھوڑ دیتا ہے سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ابلیس نے جو سجدے کا انکار کیا تکبر کی وجہ سے، کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں آدم علیہ السلام سے بیٹر ہوں، تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو وہاں تکبر، عناد، میں بڑا والی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم جنت سے نکل جاؤ، فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اللہ نے کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہو قیامت کے دن تک، الی یوم الدین۔ تو ابلیس کو جنت سے نکالا گیا پہلی معصیت پر۔ ایک اور معصیت اس کے بعد والی ہوئی، جیسے ہمارے محترم نے کہا، ایک اور گناہ ہوا جو آدم اور حوا علیہم السلام نے کیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جنت ساری کی ساری اچھی ہے، جنت میں کوئی چیز بری نہیں ہے۔ جنت میں کون سا ایسا برا انہوں نے کھا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی؟ وہاں کوئی بری چیز تو نہیں ہے، جنت میں سارے اچھے پھل ہیں، اچھے درخت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو بتا کر کہا کہ دیکھو وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کوئی برا تو نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جنت میں تھا، جنت میں کوئی چیز بری نہیں، لیکن اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، انسان بھول جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ کو فرق معلوم ہوگا کہ ابلیس کے غلطی کرنے میں، آدم علیہ السلام کے غلطی کرنے میں کیا فرق ہے؟ ابلیس کی غلطی تکبر، عناد کی وجہ سے تھی، آدم علیہ السلام کی غلطی بھول کی وجہ سے تھی۔ بھول کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو اس کی سزا بڑی بھگت ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ساری ذریت کو دیکھا، ساری ذریت بتائی گئی، ان کی جتنی بھی بچے قیامت تک پیدا ہونے والے، اس میں سے ایک آدمی کو دیکھا پیشانی بڑی چمک رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے، جبریل امین سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جن کی پیشانی بڑی چمک رہی ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ بولا کہ ان کا ایج کتنا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولا کہ 40 ایئرس، 40 سال۔ تو آدم علیہ السلام کو لگا کہ 40 سال بہت کم ہے، تو کہا کہ ایسا کرو، میری عمر سے کیا کرو، 60 سال ان کی ایج تھی، تو کہا کہ میری عمر سے ان کو 40 سال دے دو، تو ان کو 40 سال دے دیے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دے تو دیا، لیکن 40 سال باقی تھے، تب موت کا فرشتہ آیا، بولا کہ چلیے آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نہیں نا، میرے ایج سے ابھی ایک 40 سال باقی ہے نا۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو جو دیا وہ کیا کیے؟ بھول گئے۔ تو نہیں آپ نے تو ان کو دے دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام اب بھی کیا کر دیں؟ بھول گئے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ تو بھول پر یہاں غلطی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، لیکن ابلیس کی جو غلطی ہوئی تھی وہ کس پر ہوئی تھی؟ تکبر اور عناد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو بہرکیف انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی ہو تو کیا کریں؟ تو جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ انسان سے جو مسٹیک ہو جاتا ہے وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے۔
یہ گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ۔ گناہ، معصیت، فسق، فجور، مسٹیک کئی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ بڑا گناہ کون سا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد جاری کر دی ہو۔ زنا کرے گا کوئی، کسی کا ریپ کرے گا، تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا۔ ہاں، بوڑھا ہے، بیوی ہے، پھر بھی ایسے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، اسے کیا کریں گے؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اگر کنوارا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ شراب ہے، 70 کوڑے لگائے جائیں گے، بہتان کی سزا ہے۔ تو جس پر حد ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، بگ سن، یا ایسے میجر سن جسے ہم کہتے ہیں، یا ایسے گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لعنت بتائی، ایسے کرنے والے پر لعنت ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یعنی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورتیں جو میک اپ میں یہاں کے بال نکالتی ہیں، دانتوں میں یہ بھرتی ہیں، جیسے بتایا گیا، بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ تو ایسی عورتیں جو آدھے سارے کپڑے پہنتی ہیں، اور مردوں کر بھی باتیں گئی کسی چوری کرنے والے پر، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ البتہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کا حکم الگ ہے۔ لیکن ایک بات بتائی گئی، للکبیرہ مع الاستغفار وللصغیرۃ مع الاصرار، یعنی اگر آدمی بڑا گناہ کر لے لیکن استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن چھوٹا گناہ آدمی کنٹینیوس کرتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف فرما۔ تو انشاءاللہ ہم بہت سی باتیں وہ سن چکے ہیں کہ گناہ کا اثر آدمی پر پرسنل اس کی لائف میں کیا ہوتا ہے۔ دو باتیں آپ کو ہم بتا دیں کہ اس سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس کو علم نہیں دیتے ہیں، اچھائی کی طرف سوچنے کی طاقت نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا بڑا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس کا نوالا چھین لیتے ہیں۔ اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی سزا چاہیے؟ گناہ کا اس سے بڑھ کر کوئی بدلہ چاہیے کہ آدمی گناہ کرے؟ ان العبد، الحدیث میں بتایا کہ بندہ اگر کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا نوالا کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو آپ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہم السلام نے اس درخت سے کتنے کلو پھل کھایا ہوگا؟ ایک نوالا کھایا ہوگا۔ ایک نوالے کو یہ سزا ملی کہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ ہم لوگ بہت سارے انسان کتنے حرام کے نوالے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جنت میری ہے۔ جنت اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ لکھ کے دے دیا ہے۔ حرام کا آدمی کھائے، حرام کا پہنے، حرام کا اور پھر یہ کرے کہ جنت میری ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کا گمان ہے۔ برکت سوسائٹی پر، معاشرے پر گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ تو ہمارا ٹاپک ہے، اسی کے بارے میں ہم سنتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ پہلی چیز جسے علماء نے کہا تمحق البرکات، برکتیں ختم ہو جاتی۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ جب بچے، میری عمر 50 پر 1 سال ہے، دیکھنے میں بہت بوڑھا لگتا ہوں، اتنا بوڑھا تو نہیں ہوں لیکن 50 پر 1، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ 70 ہیں 60 ہیں پوچھتے، تو میں بولا نہیں با، میں کتنا ہوں؟ ابھی تو 50 پر 1۔ تو کہتے ہیں لیکن ایک کیا ہو گیا ہے، ایک دور سے ہم دوسرے دور میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے۔ تو کہتے ہیں یہ جو پہلے کیا ہوتا تھا، تو ہمارے جو کپڑے سلتے تھے، ایک بقرعید میں 1 جوڑا ملتا تھا، عید الفطر میں 1 جوڑا ملتا تھا، 2 جوڑے کپڑے ہمارے ہوتے تھے، نہیں؟ بچپن میں ہمارا ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں، سوچنا پڑتا کیا پہنیں گے، کون سا میچ ہوتا، یہ پہننا وہ پہننا، اب یہ کل پہنے سو یہ آج پہننا کی ہے نہیں بیٹا، بولو۔ ہمارے پاس اللہ نے اتنے کپڑے دیے، سالن بھی
ہم پہلے جو کھاتے تھے، ہمارے دسترخوان پر یا تو اچار ہوتا تھا یا تو چٹنیاں ہوتی تھیں، ایک روٹی، ایسے بہت سارے دور ہم نے گزارے، ایک روٹی میں 4 آدمی ٹکڑے کر کے کھائیں، ایسی زندگیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن آج اللہ نے کتنی وسعت دی ہے، آپ کتنا فقیروں کو بانٹتے ہیں، آج ہے، لیکن جو حقیقی برکت ہے وہ ختم ہو چکی۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ سب ہے، لیکن جو مزہ ہے، جو اس میں جو لطف ہے، جو جسموں میں جو صحت ہے، وہ ختم ہو چکی۔ تو یا وہ کہتے ہیں تمحق البرکات برکات الدین والدنیا، گناہوں کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ برکتیں مٹا دی جائیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ زندگی سے کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ مٹا دی جاتی ہیں۔ آج ایسے لیٹسٹ گناہ ہیں، سن کر بھی ہم کو تعجب ہوتا، ایسا بھی ہوتا کیا؟ آج ایک میں نے لیٹسٹ نیوز پڑھا، گجرات کی ایک عورت، شاید فرسٹ ٹائم ان انڈیا، اپنے آپ سے شادی کر لی۔ ایسا ہوتا کیا کرم؟ عورت اپنے آپ سے کیا کرتی ہے؟ شادی کر لی۔ کیا بولتے سر؟ پولو جی کیا بولتے ہیں؟ رفیق بھائی کیا بولا اس کو؟ انگلش میں کوئی نام دیا ہے اس کا، انگلش لینگویج میں کہا کہ یہ گجرات کی عورت ہے جس نے اپنی شادی آپ سے کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عورت کی شادی مرد سے، مرد کی شادی عورت سے کی۔ یہ فطرت کے خلاف جو جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے۔ مرد رہنا نہیں چاہتا، اسے خواہش ہے کہ میں عورت بن جاؤں، ایسی بھی کسی نے خواہش کر دی۔ میں بولا ارے کیسے کیسے خواہشات وہ لوگ کر رہے ہیں، آخر کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں پیدا کیا، ہم اپنی حیثیت کو بدل لینا چاہتے ہیں؟ تو عجیب طرح کی، کبھی عورت کی شادی عورت سے ہو جاتی ہے، مرد کی شادی مرد سے ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب آسمان سے آگ کی بارش آ جائے، کب آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے۔ جتنے نوجوان بچے ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ اپنا موبائل کلین رکھیں۔ یہ میرا موبائل ہے، اگر یہاں سے اٹھتے اٹھتے میری جان چلی جائے، کوئی میرا موبائل دیکھے، ارے شیخ صاحب کیا کیا کلپاں رکھیں، اس میں ویڈیو کلپس ہوتے ہیں، اگر کوئی چیک کر لے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں چیکنگ ہو، آپ خود چیک کر کے کلین کر لیں کہ ایسی چیزیں، واہیات قسم کی چیزیں نہ ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے عیب باہر پڑے۔ ارے ہم لوگ شیخ صاحب کو کیا سمجھتے تھے جی، کتنے اچھے آدمی سمجھتے تھے، اور یہ کیا کیا چیزیں ہیں بھائی۔ تو یہ نوبت آنے سے پہلے کیا کریں؟ کلین کر لیں، اپنے موبائل کلین کر لیں، حساب صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موبائل کلین ہو، یہ دل کلین ہو، فتش قلبک، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہیں کچھ خرابی تو نہیں ہے۔ اوکے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو یہ دو آیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سکون سے رزق دے رہا تھا، لیکن انہوں نے طرح طرح کی گناہ ایجاد کی، عجیب گناہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسے گناہ سنے ہیں؟ جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں، عقل حیران ہو جاتی، انسان کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیسے کیسے آئیڈیا اس کی دماغ میں آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اما کون بعض الکفار، میں نے کہا کہ برکتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شیخ کیا بولتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ ہم سے اچھا کھاتے ہیں، ہم سے اچھا پہنتے ہیں، ہمارے پاس
وہ مارواڑیوں کا ایک جلوس نکلتا، آئیناورم تک جاتا، وہ گاڑی کھینچنے والے رہتے نہیں، وہ لوگ، وہ طبلہ بجانے والے، وہ لوگ ایسا ڈریس پہنتے تمہیں ہمیں شادی میں نہیں پہنے رہیں گے۔ وہ لوگ کیا ہیں، خالی طبلہ بجانے والے بھی، وہ گاڑی کھینچنے والے، وہ گاڑیوں کے اوپر، بڑی گاڑی کے اوپر جاتا وہ پورا جلوس، آپ بھی دیکھیں گے سال میں ایک مرتبہ ایسا آ جاتا۔ وہ لوگ ان کے طبلہ بجانے والے ایسا ڈریس پہنتے ہیں جو ہمیں تمہیں ولیمے میں نہیں پہنے رہیں گے۔ اب آپ پوچھتے ہیں شیخ یہ لوگ تو اتنے اچھے ہیں، آپ بولتے ہیں کفر کی وجہ سے برکتیں مٹ جاتی ہیں، اب ان کی برکتوں کو دیکھ کر ہم کیا کہیں؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، مت دیکھو جی، ان کی طرف مت دیکھو۔ اچھا اس کا جواب کیا ہے؟ اگر وہ لوگ سود خور ہیں، وڈی لیتے ہیں، سرنج لگا کر خون چوستے، ایسے لوگ ہمارے سے اعلیٰ گھروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے ان کی نعمتیں، بڑے بڑے کاریں، اس کا کیا کہیں گے؟ تو سنیے حدیث کیا کہتی ہے۔ عن عقبة بن عامر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنیا على معاصیہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، اذا رأیت اللہ، نہیں جب تم دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو دنیا دے رہے ہیں، وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، دنیا اس کو مل رہی، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اس کی برکت مٹی نہیں، دنیا دے رہے ہیں، ما یحب، جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو چاہے وہ کیا کرتا ہے؟ پا لیتا ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، کیا کہا کہ وہ چھوڑ پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مچھلی کا شکار کریں، مچھلی کے شکار میں کیا ہوتا؟ ہمیں وہ کانٹے میں وہ لگا کو چھوڑ دیتے، مچھلی منہ میں پکڑ لے بس ذرا دور جان دے وہ کو چھوڑتے، مچھلی پورا منہ میں پکڑ لے، ایسا کہ مت کیا کرتے ہیں؟ کھینچ ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کسی گنہگار کو اس کے گناہ کرتے ہوئے اللہ اسے دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں، تو اس میں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ استدراج، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہے ہیں، آج سدھر جائیں گا، کل سدھر جائیں گا، آج توبہ کر لیں گا، اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اسے مہلت دے رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ، اس میں حدیث کہا کہ انہوں نے جب بھول گئے تو ہم نے ان پر سارے دروازے کھول دیے، لیکن اچانک ایسا ہوا، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 45۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کے باوجود کسی کو دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ دھکڑ ہے۔ اس کے بعد پہلی چیز کیا بولے ہم؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی پر اگر سوسائٹی میں گناہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ برکت مٹ جاتی ہے۔ آج کیسے برکت مٹی آپ جانتے ہیں؟ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، سارا پریوار کھاتا تھا۔ ہمارے ابا تھے، بڑی محنت سے کماتے تھے، آپ سنیں تو تعجب کریں گے، وہ زمانے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ 150 روپے والد محترم کی تنخواہ تھی۔ کتنا؟ 150 روپے، جو ہم آج چائے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس 150 روپے میں سارا پریوار ہمارا جیتا تھا، سارا خاندان جیتا تھا، اللہ تعالیٰ اتنی برکت اس میں دیتے تھے۔ لیکن آج خاندان کا ہر فرد کماتا ہے، لیکن پھر بھی ہائے ہائے کی آواز ہے، بس نہیں آتا، ٹیٹ ہے، ٹینشن ہے، سبحان اللہ، ہمارے ہر طرف سے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ برکت مٹا دی گئی۔ دوسری سزا جس کے بارے میں کہا، نزول العقوبات العامہ المہلکہ، ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سزائیں، عام سزائیں نازل کرتے ہیں، بلائیں نازل کرتے ہیں جس سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں نے کووڈ-19 دیکھا، سنا، اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفنایا۔ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے تاکہ ہم وہ تذکرہ کریں۔ ابھی بندر کی بیماری آ رہی، ایک بیماری ختم نہیں ہوئی اور ایک بیماری آ رہی۔ تو یہ معاشرے کے گناہوں میں
یہ ہو جانے کا اثر ہے۔ ہاں، یہ ننگے کپڑے، یہ باروں کے پاس، یہ ڈانس، یہ گانے، ناچ گانے، رقص و سرور کی محفلیں، یہ ساتھ جینا۔ شادی نہیں ہونے سے پہلے کیا کر سکتے کہتے ہیں؟ ساتھ جی لے سکتے کہتے۔ ہاں، کورٹ بھی لکھ کے دیتی کوئی بات نہیں، شادی نہیں ہونے سے پہلے بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ساتھ جینا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں اور مردوں کی وہ باتیں، سبحان اللہ، کیسے کیسے گناہوں کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلم نوجوان مرد اور عورت کو اس سے بچائے رکھے، آمین۔ کہا کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے کہا نزول العقوبات العامہ المہلکہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یا معشر المہاجرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور کہا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب ان چیزوں کو تم اپنے اندر پاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کو یہ باتیں اس وقت آ جائیں جب ہم ہوں۔ کیا کہا؟ لَمْ تَظْهَرُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ، اگر کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں فحش، عریانیت، ننگاپن علانیہ ہوتا ہے، لیکن آپ پبلک میں دیکھیں کہ ننگی عورتیں، اب ننگی بولے تو اب کیا ہونا ہے، سو تھوڑا کپڑا وہ بھی نکال لانا۔ اب جیسے کچھ جو عورتیں پہنتی ہیں، اب وہ کپڑا اسے نام نہیں بول سکتے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر 90% 60% ہو تو بولیں گے کپڑا، 5% کو آپ کپڑا کیا بولیں گے؟ وہ 5% کپڑا سطر نہیں ہوتا ہے۔ اور کہا کہ پبلک ننگاپن ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فشا فیہم الطاعون، ایسے معاشرے میں، سوسائٹی میں طاعون پھیل جاتا ہے، پلیگ کی بیماری، والاوجاع، ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کبھی تم نے اپنی زندگی میں ایسے نام نہیں سنے ہوں گے۔ آپ نے سنا تھا کووڈ کے بارے میں؟ ہم نے بھی نہیں سنا تھا۔ بیماری آتی تھی، کہاں جاتی تھی، ختم، ایسا کیا آتی تھی، دنیا کے ایک کونے سے لے کر ایک کونے تک۔ اللہ المستعان، الحفظ والامان، کتنے جنازے، اور قبر کھودنے والے قبر کھودتے کھودتے تنگ آ گئے، کرین کا سہارا لینا پڑا کہ قبر کھودی جائے۔ امیر النساء قبرستان میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا، سارے جنازے لائن سے رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جنازے لائے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کب ہماری میت کی قبر کھدے گی، ہم دفنائیں۔ ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے، اور حدیث کہہ رہی ہے، لم تکن مضت فی اسلافہم، ایسی بیماریاں آئیں گی پہلے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ ولم ينقص المکیال، دوسری چیز جس کے بارے میں کہتے، ایک تو بے حیائی جب پبلک پھیل جائے گی، پبلک میں، جیسے بولتے نہیں تمہاری وہ کیا فرینڈ، لڑکے پوچھیں تیری فرینڈ کون، وہ کیا فرینڈ، وہ گرل فرینڈ، وہ تیری فرینڈ کون، تو اس کے بغیر تو کسی نوجوان کا تصور ہی نہیں، بولا ارے تمہاری نہیں، استغفر اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ چھپے چھپے فرینڈشپ بنانے والیاں نہ ہوں، قرآن کے حکم سے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے کہ یہ چھپے چھپے فرینڈشپ بنائے، سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا، اور حدیث میں بتایا گیا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اگر تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یعنی یہ بھی تو ہمارے مسلمانوں میں ہے، مسلمانوں کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ ناپ تول میں لوگ کمی کرتے ہیں، لوگوں سے لیں گے تو زیادہ لیں گے، دیں گے تو کم دینے کی کوشش کریں گے، ترازو ماریں گے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو کَإِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ قحط سالی آ جائے گی۔ پانی، کبھی پانی نہیں ملتا ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی ٹماٹر نہیں ملتے ہیں، کبھی پیاز نہیں ملتا ہے، سبحان اللہ، یہ تو معمولی چیزیں ہیں، کبھی گیہوں، کبھی دال۔ کہا کہ یہ چیزیں جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔
وشدت المؤونۃ وجور السلطان علیہم، ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہاں، آج کیا ہے ہمارے حالت؟ آج مسلمانوں کے مسجدوں اور مدرسوں کی حالت کیا ہے؟ ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ اسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، زکوٰۃ نہ دینا ایک گناہ ہے۔ اس گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بارش روک لی جاتی ہے، آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے مستحق لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی بات جب آتی ہے، حیلے بہانے، کس کا فتویٰ لاتے نہیں، ایک بار دے دیے تو بس کہتے نہ کہتے، زیور آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کون بولے؟ انہوں منڈی والے بولے گا، ایک بار دے ڈالے تو کیا ہے؟ بس کہتے، ارے اللہ کے رسول ایسا بولے، نہیں انہوں ایسا بولے نا۔ یعنی زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے تو پورے شیخہ کو نمبر ملاتے، ایسا اس میں مختلف بہانے، میرا ذرا قرضہ ہے، ایسا ہو جائے گا کہ ایک صاحب ایسا بلاتے، ایک صاحب میرے پاس سے قرض لیے، انہوں دیے نہیں، میں زکوٰۃ کے نیچے توڑ ڈالوں گی، کہتے تمہیں ٹوٹ جاؤ پہلے، تو وہ توڑنے سے پہلے کیا کرو؟ تمہیں ٹوٹ جاؤ۔ اب اسے کیا بولیں گے آپ؟ ارے بھائی تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 آدمیوں کی کیٹیگریز بتا دی ہیں، زکوٰۃ کا مال ان کو دینا۔ تمہیں کسی ایک کی قرض دے کو پھنس جا کو زکوٰۃ کے نیچے توڑ ڈال، تم بولے اچھا۔ اور ایک صاحب بولتے شیخ وہ ہمیں ٹیکس بھرتے نہیں، وہ زکوٰۃ کے برابر ہو جائے گا نہیں، کیسا ہوگا؟ تمہارا ٹیکس جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے برابر کیسا ہوگا؟ بہرکیف ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ حیلے بہانے کے طور پر تلاش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْعَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتا۔ جانور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارش نازل کرتا ہے، بیچ میں ہم کو بھی تھوڑا پانی کیا ہوتا ہے؟ مل جاتا ہے جانوروں کی وجہ سے۔ اسی لیے جانور کہتے ہیں یارے ان آدم زاد لوگوں کی نحوست کی وجہ سے بارش سے ہم محروم کر دیے گئے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ کے لوگوں سے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عہد ہم پر ہے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں۔ اگر اس سے ہم منہ موڑتے ہیں تو دشمن ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ رونا بیکار ہے، ہم لوگ روتے بہت ہیں۔ کوئی ایک میسج مل گیا ہاتھ میں، وہ ناریل ملے جیسا، کیا فارورڈ کرتے ہیں، ارے دیکھیں کیا ہوا کیا ہوا، ابھی بہت ہوگا، رے باپ بچ کیا ہوا۔ اگر یہ ہماری غفلت رہی اور بہت ہوگا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو ہم توڑتے رہے تو ہماری یہی حالت ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ حدیث میں بتایا گیا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، یہ دشمن تمہارے ہاتھوں میں جو ہے اسے لے لے گا۔ یہ دشمن کیا کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ لے لے گا۔ اور اسی طرح ایک آخری بات بتائی گئی، یہ حدیث رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ اگر ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہم قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے خاص مفتیوں کے فتوے اور فقہ کے مطابق کریں گے، قرآن حدیث کو پرے ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو یہی بات بتائی گئی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں فی هذه الامة خسف، اس امت میں ایسا ہوگا کہ جگہ جگہ سے زمین پھٹے گی، جگہ جگہ سے زمین پھٹے گی۔ ومسخ، اور اس امت میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ وقذف،
اس امت میں ایسا ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن ایسا موقع ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ میں ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک ومتى ذاک، اے اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ ایسا آپ بول رہے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور آسمان سے پتھر برسیں گے، ایسا کب ہوگا؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب گانے والیاں اور میوزک انسٹرومنٹ عام ہو جائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے علماء مرتے، کون بھی RIP کیا کیا لکھتے جو کیسا RIP ہر ایک کو ہم بولیں گے. توحید پو ایمان پو مرے تو ریسٹ کیا بولتے ہیں، ایسا بول سکتے. بڑے بڑے علماء مرتے، کون بھی کیا بھی بولتا نہیں. لیکن گانے والوں کو، ناچنے والوں کو سب کیا بولتے ہیں، سب بولتے. بہرحال انسانی جان ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کیا ہو، توحید پر مرے، ایمان پر مرے. لا الہ الا اللہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسلام کی حالت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، وفات دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گانے والیاں اور یہ میوزک بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. ساری ہماری امت کا پورا ہسٹری 2 باتوں میں رکھ دیا ہوں میں. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول. پہلی ہماری امت میں کیا تھا، شمشیر، سنان، تیر، تلوار، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا. آخر میں آتے آتے کیا ہو گیا، طاؤس و رباب آخر. مورچھلا، وہ پٹیاں، اس میں کیا ہو گئے، مسلمان کھو کر رہ گئے. گھگرو، وہ اس کی پائل کی وہ جھنکار ہو، وہ ناچنے والیاں ہوں، وہ مجرے سجائے گئے اور قوالوں کو انعام دیے جانے لگے، ناچنے والیوں کو انعام دیے جانے لگے، اور وہاں سے اسلام کیا ہونا شروع ہوا، زوال کا شکار ہوا. الا من رحم ربی. لیکن آخری وقت تک بھی کچھ لوگ تھے جو حق پرست تھے، حق پر قائم تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حق دنیا سے ختم ہو چکا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور قیامت کی صبح تک حق کیا ہوگا، قائم رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی. دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وشربت الخمور. لیکن جب شراب پیے جائیں گے تو تب یہ 3 چیزیں ہوں گی. جیسے آج کل میں ابھی آ رہا تھا، دیکھا کہ کسی دکان پر اتنی بھیڑ نہیں ہے جتنی شراب کھانے پر ہے. لوگ دن بھر جو محنت کر کے کماتے ہیں لے جا کے کہاں دیتے ہیں، اس کاؤنٹر پر دیتے ہیں. اگر ایسی چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو اس کے بعد کہتے ہیں قال ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الداء والدواء. کتاب کا نام کیا ہے، الداء والدواء، بیماری اور دوا، بیماری اور علاج. تو اسی پر انہوں نے کی گناہوں کے اثرات پر. وہ کہتے ہیں فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبْوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ. جنت سے نکالا تمہارے ماں باپ کو کس نے، گناہ نے، اس معمولی غلطی نے، نافرمانی. دار اللذہ، لذت کا وہ گھر، والنعیم والبہجہ والسرور. جنت ایسا گھر تھا جو لذتوں کا گھر تھا، خوشیوں کا گھر تھا، نعمتوں کا گھر تھا. اس گھر سے کدھر آ گئے ماں باپ ہمارے آدم اور حوا، کدھر آ گئے، الی دار الآلام والاحزان والمصائب. یہ دنیا رنج و الم کی دنیا، مصیبتوں کی دنیا، غموں کی دنیا. جنت سے اس دنیا کی طرف آ گئے. وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ. آسمانوں میں جو ابلیس رہتا تھا زمین پر کیوں آیا، گناہ کی وجہ سے آیا. جس گناہ کو ہم ایزی سمجھ کر کرتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے آیا. وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ. ساری زمین کو کس نے ڈبو دیا،
سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے، گناہ نے، اللہ کی نافرمانی نے۔ اور وہ کشتی بھی ایسی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تمہاری بائکاں، گاڑیاں ایکسیلیٹر دبائے تو چلتے، بریک دبائے تو کھڑتے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسا چلتی تھی؟ بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ بولے تو چلتی، بسم اللہ بولے تو کھڑ جاتی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کشتی بس رہ گئی، بس ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دی۔ وَمَا الَّذِي سَلَطَ الرِّيحَ عَلَىٰ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسلط کر دیا صرف گناہوں کی وجہ سے۔ قوم ثمود، جبریل علیہ السلام نے اتنی زوردار چیخ ماری کہ لوگوں کے دل سینوں میں پھٹ گئے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ فِي الْبَحْرِ، فرعون کو سمندر میں کس نے ڈبویا؟ گناہ کی وجہ سے، فرعون تکبر کی وجہ سے۔ وَمَا الَّذِي خَسَفَ بِقَارُونَ، قارون اپنے گھر کے ساتھ، مال کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، کس وجہ سے؟ تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ وَمَا الَّذِي، انہوں نے بہت سارا ذکر کیا، ہم لوگ جانتے ہیں یہ گناہ ہے، غلطی ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں انہوں نے بتایا، حلول الحزائم وظہور عدوہم علیہم، گناہ معاشرے اور سوسائٹی پر ایسا بھی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہے نہیں ہے، ہم ہزار رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن دشمن ہے کہ روز روز ہم پر اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہم پر کیا کر رہا ہے؟ گرپ ٹائٹ کر رہا ہے۔ ہاں، ہم لوگ کیا بھی رینچ نکال کو ٹائٹ کرتے نہیں، ویسا ہمارے اوپر روزانہ کیا ہو رہا ہے؟ آسانی نہیں ہو رہی ہے، ٹائٹ، اور بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا دائرہ کیا ہو رہا ہے؟ تنگ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور تم آپس میں نہ جھگڑو، کیا ہوگا؟ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا، المعاصی، آدمی جو گناہ کرتے ہیں اس کا گناہ اس پر تو ہوتا ہی ہے، اس کا رزق چلے جاتا، اس کا علم چلے جاتا، اور دوسری اس کا اثر درختوں پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، ساری چیزوں پر ہوتا ہے، جیسے بتایا گیا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر پہلے کلائمیٹ ایسا نہیں تھا، بارش کے زمانے میں بارش ہوتی تھی، دھوپ کے زمانے میں دھوپ ہوتی تھی، اتنی گرمی بھی تو نہیں تھی، لیکن آج سارا کلائمیٹ بدل چکا، پانی ملنا مشکل ہو گیا، ساری چیزیں مشکل ہو گئیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، جیسے میں نے وہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مر علیہ بجنازہ، ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مستریح و مستراح من، قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح من، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے؟ مستریح کیا ہوتا ہے، مستراح منہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، مومن جب دنیا سے مر جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے آرام پا لیتا ہے، راحت پا لیتا ہے۔ الفاجر، اگر کوئی گنہگار مر جاتا ہے تو اس سے راحت پا لیتے ہیں کون کون؟ العباد، بندے، والبلاد والشجر والدواب، جانور، درخت، سب کے سب راحت پا لیتے ہیں جب غلط انسان دنیا سے مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دین پر قائم رکھے۔ اسی لیے کہتے ہیں قال مجاہد رحمہ اللہ،
ان البہائم تلعن عصاة بنی آدم، جانور ہیں وہ گنہگار لوگوں کے لیے لعنت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے قحط آیا ہے۔ جانور کو کھانے کو گھاس نہیں ملتا تو جانور لعنت کرتا ہے کہ اے ظالموں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ تو یہ گناہ، یہ جو گنہگار ہیں، جانوروں کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، جو بے زبان جانور ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جب بارش رک جاتی ہے تو کہتے ہیں ھذا بشؤم معصیت ابن آدم، ابن آدم کے بیٹے کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ چیز بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، کہا الاختلاف والتمزق، گناہوں کی وجہ سے ایک عذاب ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ جھگڑے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، مسجد میں رہے تک مسجد کا جھگڑا، گھر میں گئے تو میاں بیوی کا جھگڑا، بچوں کا جھگڑا، یہ ساری چیزیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب، کہا کہ دو آدمی جب محبت سے پیار سے رہتے ہیں لیکن کوئی ایک گناہ وہاں ہو جاتا ہے تو وہ گناہ ان دونوں کو جدا کر دیتا ہے، کہیں بھی ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی، گھر میں اگر اچھائی نیکی چلتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی نحوست کی وجہ سے دونوں میں جدائی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آدمی کو الرٹ ہونا چاہیے، اپنے گھر میں پیار و محبت چاہیے، الفت چاہیے، تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ یہ آخری حدیث ہے کہ گناہ کا اثر کیسے ہوتا ہے، جس کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث ہم لوگ اس سے پہلے سنے ہیں لیکن آپ نے سنا نہیں ہوگا، لیکن یہ میں حدیث درس میں سنایا، یاد ہے مجھے۔ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما رجعت الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما رجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرۃ البحر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے ابیسینا حبشہ گیا تھا، ہجرت سے جب واپس آیا تو الا تحدثونی باعاجیب ما رأیتم بارض الحبشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارے تم لوگ حبشہ تک ہجرت کر کے گئے ہو، مائیگریٹ ہو کے گئے ہو، وہاں کے قصے ہم کو سناؤ نا، وہاں کے واقعات سناؤ، کوئی عجیب واقعہ۔ تو بینما نحن جلوس قال فتیۃ منہم، جو لوگ وہاں تھے اس میں سے ایک نوجوان نے کہا، اللہ کے نبی میں نے ایک انسیڈنٹ دیکھا، حبشہ میں میں نے ایک واقعہ دیکھا، بینا نحن جلوس، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت جو وہاں کے عالموں کی عورت تھی، ان کے مرد، وہ شیخ کے خاندان کی ایک عورت تھی، وہ عورت اپنے گھڑے پر، اپنے سر پر پانی کا گھڑا لے کو جا رہی تھی۔ وہ زمانے میں گھڑے کئی کے ہوتے تھے، مٹی کے ہوتے تھے، وہ عورت اپنے سر پر لے کے جا رہی تھی۔ فمرت بفتى منهم، تو وہاں سے ایک چلبلا، کیا بولیں گے اس کو، ایک نوجوان، چلبلا نوجوان، کیا بولیں گے ہمارے لینگویج میں، ایسا ایک آدمی گزرا۔ سب لوگ نیک تو نہیں ہوتے ہیں، چھوڑے، نوجوان کیا ہوتے ہیں، ذرا آدھے سارے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس عورت کو جو سر پر پانی کا گھڑا لے جا رہی تھی، پیچھے سے اس کے کندھے سے ڈھکیلا، ڈھکیلتے ہی کیا ہوا، فخرت علی رکبتیہا، وہ عورت اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گر گئی، فانکسرت قلتہا، اس کا جو گھڑا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کا گھڑا کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا گھڑا ٹوٹ گیا، ٹوٹتے ہی وہ کیا کہتے ہیں، فلما ارتفعت التفتت الی،
فقالت سوف تعلم یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی. اس عورت نے کیا کہا، جیسے ہی اس کا گھڑا ٹوٹ گیا وہ عورت اٹھی اور کہا اے وہ غدار، تجھے آج معلوم ہوگا نہیں، اللہ کل حشر لگائیں گا نہیں تب تجھے معلوم ہوگا. وضع اللہ الکرسی، جب اللہ کرسی لا کر رکھیں گے، اگلے پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے. وتکلمت الایدی والارجل، جب ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تو نے کیا، تب تجھے معلوم ہوگا میرا معاملہ تیرا معاملہ. عورت نے بات کہی تو قال یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت صدقت. اس بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ سچ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کیا کی؟ یہ کیا کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، کیسے اللہ تعالیٰ اس امت کو غلبہ دے سکتا ہے جہاں کمزوروں کا حق زوردار لوگوں سے نہ دلایا جائے. جہاں زوردار طاقتور کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا حق اسے نہ دلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو غالب نہیں کرتا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں گناہوں کے اثرات سوسائٹی اور معاشرے پر کیا ہوتے ہیں. یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں. ہم لوگ بحیثیت مسلمان اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. گناہ ایک مصیبت ہے، ہمیں برکتوں سے محروم کر دیتا ہے. ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ جس طرح کا بھی گناہ ہو بچیں. اگر ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی غلطی سے، شیطان ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. آپ اگر کسی کمپنی میں کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کتنا ایکسپیرینس چاہیے؟ کمپنی والے کتنا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں؟ 5 سال، کبھی 2 سال، کبھی 2 سال. شیطان کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ کیسا تمہیں اسے فیس کرنے ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اتنا ایکسپیرینس رکھا، وہ الگ دکھتا بھی نہیں. ہن کیا دکھا تو کیا تو پڑھو مارے جا رہو. تو اسی لیے قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. شیطان سے بچنے کی بار بار دعا کیجئے، استغفار کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اے الہ العالمین، جتنے یہ چہرے ہمارے ساتھ ہیں یا اللہ سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. یا اللہ سب کو اپنی رحمت میں رکھ. یا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس تقریر کو سنیں گے یا اللہ سب پر تیرا رحم و کرم فرما. یا اللہ سب کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما. ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو معاف فرما، تیری جنت میں ان کو جگہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.